الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 5 ہجری کے واقعات اور احکامات پر بات چل رہی تھی. پچھلے ہفتے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان سے جو نکاح ہوا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بات چل رہی تھی. بچے اوپر چلے گئے، کو اوپر بھیج دیا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سن 5 ہجری میں ہوا، اور بتایا گیا تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام پہنچایا گیا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے استخارے کی نماز پڑھی. حالانکہ نکاح کا پیغام کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا تھا. ان کا اللہ سے اتنا تعلق تھا اور قیامت تک کے لوگوں کو استخارے کی اہمیت سمجھانا کہ استخارہ کتنی اہم چیز ہے. استخارہ اس امت کو جو دیا گیا کتنی بڑی نعمت، کتنی اہم چیز ہے. اس لیے انہوں نے پہلے کہا کہ میں اللہ سے استخارہ کر لیتی ہوں، اللہ سے خیر مانگ لیتی ہوں، اس کے بغیر ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، میں کوئی کام بھی نہیں کرتی جب تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، اپنے رب سے بھلائی نہ مانگ لوں. انہوں نے استخارہ کیا تو اس کا بہترین فائدہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ان کے نکاح کے بارے میں آیت اتار دی. زوجنا کہا کہ ہم نے آپ سے ان کا، حضرت زینب کا نکاح کر دیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس پر فخر کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتی ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں میں سب سے زیادہ ان سے محبت تھی. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی کچھ چیزوں پر فخر کرتی تھی کہ ایک تو میرے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک ہیں، کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن ہے، تو کہتی تھی کہ میرے اور حضور کے دادا ایک ہی ہیں. اور دوسرے، میرا نکاح زمین پر نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے نکاح کروایا ہے. سارے نکاح زمین پر ہوئے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کروایا، اور قرآن میں اس کی آیت اتاری کہ ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا. زوجنا کہا، یہ فضیلت ان کو حاصل تھی.
خیر یہ نکاح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود نکاح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے، تو ان کا نکاح، ان کا ولیمہ بھی بہت اہتمام سے کیا گیا. سب سے زیادہ اہتمام سے انہی کا ولیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہتمام جو ہوا ولیمے میں وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی اور سب کو گوشت اور روٹی پیٹ بھر کر کھلایا. یہ بھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. عام طور پر دوسرے نکاح میں کبھی کھجور، کبھی ستو، دوسری چیزوں سے ولیمہ ہو جاتا تھا، لیکن اس ولیمے میں خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھلایا اور روٹی کھلائی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو رخصت مل جائے، قیامت تک کے لوگوں کو ایک مسئلہ معلوم ہو جائے. یاد رکھیں اب کچھ اس طریقے کی بھی بات چل رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس ولیمے میں اپنے معمول سے ہٹ کر، معمول تھا ستو اور کھجور وغیرہ کھلانے کا، تو معمول سے ہٹ کر بہت اہتمام سے اور اس زمانے کے حساب سے بہت شاندار ولیمہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. یہ بالکل غلط بات ہے جو آج کل چل رہی ہے، نعوذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نمونہ ہے. ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی خود سے اپنے دل سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے مطابق، اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر گوشت اور روٹی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوق میں نہیں کھلایا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جیسے آج کل ہوتا ہے ولیموں میں، آج کل شادیوں میں جیسے ہوتا ہے، بس لوگوں کو دکھلانا ہے، لوگوں سے واہ واہ لوٹنی ہے، لوگوں سے تعریفیں وصول کرنی ہے. یہ مقصد نعوذ باللہ بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ عمل کو بھی سنت بنانا تھا قیامت تک کے لیے. قیامت تک جو لوگ ہیں، کچھ مسلمانوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے غریب ہی ہوں، کچھ نہ کچھ لوگ وسعت والے بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، تو وہ لوگ اگر گوشت کا ولیمہ کرنا چاہیں تو کر سکیں. اس لیے اس عمل کو سنت بنانا تھا اور قیامت تک کے لوگوں کو رخصت اور گنجائش دینا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت اور روٹی کا ولیمہ کھلوایا. خیر ولیمہ ہو گیا، سارے صحابہ کرام آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے. 3 لوگ بیٹھے رہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ تنہائی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن 3 لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ شرمیلے تھے، بہت زیادہ حیا، مدینے کی نوجوان لڑکیوں میں وہ حیا نہیں تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. بہت زیادہ حیا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے. وہ تینوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، کھانا ہو چکا ہے. جب وہ بہت دیر تک بیٹھے رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو باہر نہیں کیا، بلکہ سوچا کہ چلو دوسری بیویوں کے پاس جا کر چکر لگا کر آئیں گے، ان سے مبارکباد لیں گے، یہ نکاح ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور تمام بیویوں کے پاس جا کر آئے. یہ 3 لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں اور بس باتیں کر رہے ہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، کس کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیسا گھر ہے، اس کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ذہن میں آتا ہی نہیں لوگوں کے. لیکن وہ تو صحابہ تھے، یاد رکھیں صحابہ سے غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ کرائی جاتی ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے، کوئی نہ کوئی اہم چیز ان کے سامنے آ جائے. تو ان سے تو کروائی گئی گویا کہ یہ غلطی کہ وہ 3 لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. بہت دیر ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. 22 پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. ایمان والوں، نبی کے گھروں میں
لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے. کتنے ادب بتلائے گئے دیکھ. اور کھانے کے لیے بلایا جائے تب بھی پہلے سے جا کر مت بیٹھ جاؤ. غیر ناظرین انا، اس کے پکنے کا انتظار مت کرو وہاں جا کر. بہت سارے لوگ پکنے کے انتظار میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور گھر والے کو بیچارے کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. وہ نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے. مہمان بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کیا بات کروں. انسان یہ سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے ادب بتلا دیے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں الا ان یؤذن لکم الی طعام، یہاں تک کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے. لیکن کھانے کے لیے بلایا جائے تو بھی پکنے کے بعد جاؤ. غیر ناظرین انا، پکنے کے انتظار میں مت بیٹھو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ. واذا طعمتم فانتشروا، کھا لو تو پھیل جاؤ، نکل جاؤ. کھانے کے وقت میں جاؤ، کھانا ہو جائے تو نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، رات میں لمبی لمبی بات کرتے ہوئے نہ بیٹھو. مستأنسین لحدیث، مستأنسین لحدیث کہتے ہیں رات میں عشاء کے بعد گپ شپ لگاتے ہوئے بیٹھنا. یہ باتیں کرتے ہوئے کسی کے گھر میں، خاص طور سے جس گھر میں تم کو دعوت دی گئی، ایسی باتوں کی مجلس نہ لگاؤ وہاں پر. ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. یہ باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں لیکن نبی تم سے شرماتے ہیں. اللہ تو حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. یہ سب باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، کیسے کہیں گے، کیسے منع کریں گے مہمان کو. تو حضور نے کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. خیر، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کھانے کے لیے کب جانا چاہیے، کب تک بیٹھنا چاہیے. پھر اس کے فوراً بعد وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہی نکاح کے وقت پھر پردے کا حکم بھی نازل ہوا. عورتوں کے لیے پردہ، یہ جو حکم نازل ہوا ہے یہ سن 5 ہجری میں، اسی وقت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے ساتھ ہی. کیونکہ بعض روایتوں میں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی وہیں تین لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی، کیونکہ کوئی زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، ایک ہی کمرہ تھا. اب کہاں بٹھائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب اس امت کو عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دل میں کوڑ رہے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا. سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پردے والی آیت اترنی چاہیے کہ نبی کی بیویاں لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کی آیتیں اتاری. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال دیا کرے، اپنے اوپر جلباب، چادر، اپنے اوپر چادر ڈال دیا کرے. یہ جلباب چہرے پر جو ڈالی جاتی ہے اس کو جلباب کہتے ہیں، چادر. اس زمانے میں کیونکہ اس طریقے کے جو آج کل جو مروجہ برقعے ہیں، آج کل جو مارکیٹ میں چل رہے برقعے، ایسے برقعے خاص کپڑوں کا تو اہتمام نہیں تھا. کپڑوں کے اوپر کوئی بڑی سی چادر ڈال دی جاتی تھی جو چہرے اور سینے تک آ جائے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھتے تھے. تو خیر پردے کا حکم نازل ہوا. تو پردہ جو ہے عورتوں کے لیے ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. پردہ عورتوں کے لیے ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. چھوٹ نہیں ہے، اختیار کی بات نہیں ہے یہ کہ دل میں جس عورت کا دل چاہے وہ کر لے اور جس کا دل نہ چاہے وہ نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے ایک اور فرض پردہ ہے. اب پردہ کس کس سے اور کیسے اور کیوں، یہ چند سوال ہے. پردہ کس سے کیا جائے؟
تو ایک تو عورت کا عورت سے پردہ، جیسے مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، کتنا ستر. مرد کا ستر کیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک ڈھانپنا. مردوں کے سامنے بھی مرد یہ ڈھکا رکھیں گے، کھول نہیں سکتے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ ستر ہے. یہ کوئی مرد دوسرے مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. ایسے ہی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے کون سی چیزیں نہیں کھولے گی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ کاندھے سے لے کر گھٹنے تک ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اتنا حصہ نہیں کھول سکتی. کھولے گی تو یہ ایک حرام کام ہوگا. تو یہ عورت کا عورت سے اتنا چھپانا تو ہر حال میں ضروری ہے. ہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے، مجبوری میں دواخانے وغیرہ یہ مجبوریات الگ ہیں، لیکن عام حالات میں کندھے سے لے کر گھٹنے تک ایک عورت دوسری عورت کے سامنے چھپائے گی. عام طور پر عورتیں اس کا خیال نہیں رکھتی. ایک عورت دوسری عورت کے سامنے کپڑے بدل رہی ہے، لڑکی دوسری لڑکی کے سامنے کپڑے بدل رہی ہے، حرام کام ہے ایک دوسرے کو ستر دکھانا. مرد بھی بہت سارے ایسے کر لیتے ہیں، انڈرویئر پہن کر نہا رہے ہیں سب کے سامنے، گھر میں ماں بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے. حرام ہے. یہ ران جو ہے مرد کا ستر میں داخل ہے. اس کو کوئی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. تو ایک تو یہ ہے عورت کا عورت سے پردہ. دوسرے عورت مرد سے پردہ کرے گی تو کتنے 3 قسم کے مرد عام طور پر ہوتے ہیں کہ عورت کو جن سے واسطہ پڑتا ہے. 3 قسم کے مرد یوں سمجھو اس کے لیے پوری دنیا میں 3 قسم کے مرد ہیں. ایک مرد تو ہے محرم عورت کے لیے. ایک مردوں کی ایک قسم کیا ہے؟ محرم، یعنی جن مردوں سے اس کا کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، ان سے نکاح کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، سگا بھائی. باپ، بیٹا، سگا بھائی، سگا چچا، سگا ماموں، یہ 5. ان سے عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک تو محرم ہے. اب ان سے بھی پردہ، ان سے کیا ان کے سامنے کیا کھول سکتے ہیں؟ ان کے سامنے دونوں ہتھیلیاں کھول سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے، سر کھول سکتی ہے، اور دونوں پیر کھول سکتی ہے ٹخنوں تک. یہ اگر کبھی مجبوری میں کوئی گھر دھو رہے ہیں یا جو ہے انگن دھو رہے ہیں، اس میں تھوڑے پہنچے پنڈلی تک اٹھا لیے تو یہ اتنی بھی گنجائش ہے. یہ محرم مرد جن سے عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. باپ، بیٹا، بھائی، سگا چچا، سگا ماموں، یہ محرم مرد ہیں جن سے عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو ان سے چہرہ کھول سکتی ہے، ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھ سکتی ہے، ہتھیلیاں اور وضو کے لیے بازو چڑھاتے ہیں یہاں تک کوہنیوں تک یہ بھی کھول سکتے ہیں، اور پیر پنڈلیوں تک کھولے جا سکتے ہیں. یہ ایک قسم کے مرد ہیں جن کا عورت سے واسطہ پڑتا ہے. یہ محرم مرد جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. دوسرے غیر محرم ہیں لیکن رشتہ دار ہیں. غیر محرم یعنی جن سے نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رشتہ دار ہیں. جیسے عورت کا چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، خلیرا بھائی. اور اسی طریقے سے شوہر کی طرف سے شوہر کا خلیرا، ممیرا، پھپھیرا، چچیرا بھائی. اور بہنوئی، عورت جو ہے لڑکی کے بہن کا شوہر بہنوئی. اور اسی طریقے سے دیور اور جیٹ، یہ سب غیر محرم ہے، یعنی ان سے پردہ کرنا فرض ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، ان سے کبھی نہ کبھی نکاح ہو سکتا ہے. یہ دوسرے مرد ہیں جن سے عورتوں کو واسطہ پڑتا ہے کہ غیر محرم ہے، یعنی ان سے پردہ تو کرنا ضروری ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے عورت کا، لیکن وہ رشتے میں ہے، ان سے رشتہ ہے، ماموزاد بھائی، خالازاد بھائی، پھوپھوزاد بھائی، یہ اور بہنوئی ہے. اسی طریقے سے دیور اور جیٹ ہے. تو اب ان سے پردہ کیسے کرے گی؟ یہ چونکہ غیر محرم ہے
ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن رشتے دار ہے تو زیادہ واسطہ پڑتا ہے، چچیرے میرے بھائیوں سے عورتوں کا واسطہ پڑتا ہے، اسی دیور اور جیٹ سے یا بہنوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے بھی پردہ کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ تخفیف ہے، رشتے داری کی وجہ سے کچھ ہلکا پن کہ ان سے عورت جو ہے دونوں ہاتھ دونوں پیر صرف ٹخنوں تک، اور اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے، سر نہیں، سر کے بال ڈھکے رہیں گے، گلا ڈھکا رہے گا، آگے اور پیچھے کا سر ڈھکا رہے گا، چہرہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ وہ مرد کی نگاہ سے پہچان لیتی ہیں کہ یہ کس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، کس نگاہ سے مجھے، اگر اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھو اس سے فتنہ نہیں ہے، اس سے فتنے کا ڈر نہیں ہے، تو اس کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ تنہائی میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اس طریقے سے اگر اس کو اپنی آنکھوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اس سے فتنے کا ڈر ہے، اس کے سامنے وہ اجنبی مردوں کی طرح ہو جائے گا اور اس سے چہرہ چھپانا ضروری ہوگا۔ تو یہ جو غیر محرم ہے، یعنی ان سے پردہ تو ضروری ہے لیکن وہ رشتہ دار ہے، یہ دوسرے قسم کے مرد غیر محرم ہے، یعنی پردہ تو ضروری ہے شریعت کی طرف سے لیکن وہ رشتہ دار ہے، تو ان سے پردہ کرے گی، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو چہرہ کھول سکتی ہے اور دونوں ہتھیلیاں اور پیر، باقی سر نہیں کھول سکتی، پنڈلیاں نہیں کھول سکتی، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں کھولے۔ اور اگر فتنے کا ڈر ہو ان سے، یعنی یہ لگ رہا ہو کہ یہ مرد مجھے بری نگاہ سے، رشتہ دار ہے لیکن بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، شہوت والی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، عورت کو اگر یہ محسوس ہو جائے تو پھر اس سے چہرے کا بھی پردہ ہے، چہرہ اس کے سامنے نہیں کھولے۔ ہاں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چچیرے پھپیرے ممیرے خلیرے جو بھائی ہیں عورت کے، ان کے سامنے اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ تنہائی نہ ہو اور بے تکلفی نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ چلو یہ ہمارے چچیرے پھپیرے ممیرے بھائی ہیں، عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ چلو چہرہ کھولنے کی گنجائش مل گئی، لیکن گنجائش اس وقت ہے کہ تنہائی میں نہ ملے، کوئی نہ کوئی مرد یا ماں کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہو، تنہائی میں ان سے بات چیت، تنہائی میں ذرا بھی ملاقات، تھوڑی دیر بھی تنہائی میں نہ ہو اور بے تکلفی نہ ہو، ہنسی مذاق چل رہی ہے اور لمبی لمبی مجلسیں چل رہی نہیں، ضرورت کے مطابق بات ہوئی اور فوراً نکل گئی، جتنی ضرورت ہے اتنی بات، 2 جملے بات، یا جتنا مختصر کر سکتے ہیں اتنی مختصر بات، بے تکلفی نہیں کریں گے اور تنہائی میں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ وہ غیر محرم ہے، ان سے پردہ ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب غیر محرم مرد اور عورت جن کے درمیان پردہ ہے، فرض ہے شریعت کی طرف، ایسے دونوں تنہائی میں رہیں گے تو تیسرا وہاں شیطان رہے گا، بہت مشکل ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ تو اس لیے یہ دوسرے رشتہ دار جن سے، دوسرے مرد ہیں جن سے عورت کو واسطہ پڑتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے، یہ پردہ تو ضروری ہے لیکن رشتہ دار ہے، تو ان سے پردہ کرے گی، اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو چہرہ مجبوری میں کھول سکتے ہیں، چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر، اور اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر چہرہ بھی بند رہے گا، صرف ہتھیلیاں اور پیر ٹخنوں تک۔ اور تیسرے قسم کے مرد جن سے عورتوں کو واسطہ پڑتا ہے وہ پوری دنیا کے دوسرے غیر محرم ہیں اور غیر رشتہ دار، یعنی ان سے پردہ ضروری ہے اور ان کا اور عورت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، غیر محرم یعنی پردہ فرض ہے، اجنبی لوگ اور رشتہ داری کچھ نہیں ہے، تو ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کھول سکتے، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہاتھ اور پیر کے موضوع بھی بخاری شریف میں بعض صحابیات کے بارے میں ہے کہ وہ جب گھر کے باہر نکلتی تھی تو ان کے جو چادریں ہوتی تھی وہ چادریں ہاتھ پر ڈال کر پوری انگلیوں تک لے کر بیچ میں ٹانکے بھی لگا دیتی تھی تاکہ انگلیاں بھی نظر نہ آئے۔ یہ کچھ صحابیات کا عمل تھا، اتنی احتیاط کرتی تھی
جیسے آج کل دستانے ہیں، اس زمانے میں تو اتنی سہولت نہیں تھی کہ ہاتھ کے موزے پیر کے موزے نکل گئے عورتوں کے لیے. تو صحابیات کیا کرتی تھی، چادر لمبی لے کر انگلیوں کے درمیان ٹانکے لگا دیتی تھی، سوئی سے جو سیتے ہیں ٹانکے لگا لیتے تاکہ انگلیاں بھی مردوں کو نظر نہ آئے. کیونکہ عورت کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش ہے، ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ مرد ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ مرد عورت پر عاشق ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے. اس لیے کتنے سارے شریعت کی طرف سے روک لگائے گی. عورت گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے اور خوشبو لگا کر نہ نکلے، بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلے. مرد سے بات کرنی پڑے تو کڑک کر بات کرے، لچکدار آواز میں بات نہ کرے. عورت کی آواز میں فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لچک کشش ہے. تو کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی مرد سے عورت کو واسطہ پڑے، بات کرنی ہی پڑ جائے، مجبوری ہے، تو پھر سخت آواز میں بات کرے تاکہ اس کو آگے کی ہمت ہی نہ ہو. بات ہی اگر نرمی سے ہوگی تو پھر مرد تو عجیب ہے عورت کے معاملے میں کہ اگر کسی عورت نے نرمی سے بات بھی کر لی تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مجھے چاہنے لگے اور پھر وہ بات آگے بڑھاتا ہے. پھر وہ بڑھتے 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 نعوذ باللہ زنا تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے پہلے ہی قدم پر روک لگا دی گئی. خیر، تو یہ تو ہوا پردہ کس کس سے کرنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے کہ جب گھر کے باہر نکلے تو کیسے پردہ کرے. موٹا کپڑا پہن کر نکلے، پتلا اور باریک کپڑا نہ پہنے. اور جب باہر نکلے پردے والا جو کپڑا ہے اس کا اندر کا لباس بھی اور اوپر کا جو برقع ہے، پردے والا کپڑا موٹا ہونا چاہیے، باریک نہ ہو کہ اندر سے جسم جھلکے. ایک چیز یہ پردے کا طریقہ ہے کہ موٹے کپڑے سے پردہ کیا جائے، دوسرے ڈھیلے کپڑے سے پردہ کیا جائے. وہ کپڑا موٹا بھی ہو اور ڈھیلا ہو. آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے، بہت پتلا کپڑا پہن کر عورتیں باہر نکلتی ہیں. دوسرے وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، چست ہوتا ہے، فٹ، جس سے بدن کی ساخت اور بناوٹ نظر آتی ہے. جو عورتیں رنگ برنگی برقعے، نقش و نگار والے برقعے اور فٹ چست برقعے پہن کر نکلتی ہے، وہ اس حدیث میں داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ جو جہنمی ہیں، جو ابھی تک نہیں آئے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے. ان میں سے ایک وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. نساء کاسیات عاریات، کپڑا پہنے گی لیکن ننگی. اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی یہ حدیث، آج کے زمانے میں سمجھ میں آ رہی. اتنے باریک کپڑے، اتنے فٹ کپڑے، ایسے فٹ برقعے پہن کر نکل رہی ہے کہ اللہ کی پناہ. برقع تو اس لیے تھا، اتنا بھدا اور اتنا ڈھیلا برقع پہن کر نکلے عورت کی پوری نظر آئے، کوئی مرد اس کی طرف مائل ہی نہ ہو. لیکن آج کل تو برقعے ایسے پہن رہی ہے کہ برقعے کی وجہ سے مرد ڈبل دیکھتا ہے. کیا فائدہ ہوا برقعے کا؟ برقع تو اس لیے ہے کہ اس کی طرف کسی کی نگاہ نہ جائے. اتنا ڈھیلا ڈھالا اور اتنا بھدا، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو میلے کچیلے کپڑوں میں نکلے. مسجد میں بھی آئے تو میلے کچیلے کپڑوں میں آئے لفظ ہے. حالانکہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ مسجد میں اچھے کپڑے پہن کر آؤ، نماز کے لیے آئے. عورتوں کو الٹا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ مرد اس کی طرف مائل نہ ہو. تو آج کل الٹا ہو رہا ہے. تو جب باہر پردہ کیسے کپڑوں سے کیا جائے؟ موٹے کپڑے سے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں سے. تو جو عورتیں فٹ برقع پہن کر نکل رہی ہیں، فٹ کپڑے اور باریک کپڑے اور نقش و نگار والے برقعے، وہی اس حدیث کے اندر داخل ہوں گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی گویا ننگی ہے، خود بھی مائل ہو رہی ہے مردوں کی طرف، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. ان کے سر ایسے ہیں جیسے اونٹ کے کوہان اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ عورتیں لا يدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. یہ مردوں کا کام ہے کہ عورتوں کو بتائیں، عورتوں کو اس کی تعلیم دے اور اس کا پابند کریں. باپ کا کام ہے بیٹی کو پابند کرے، شوہر کا کام ہے بیوی کو پابند کرے. کون کرے گا؟ ہم تو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، پکڑ ہماری بھی ہوگی. تو اس لیے پردہ موٹے کپڑے سے کیا جائے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے سے کیا جائے اور فل مکمل کپڑے سے کیا جائے. شارٹ کپڑا نہ ہو. یہ پردے کا طریقہ ہے. اور پردہ کیوں ہے؟ یہ تو
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور دوسرے عورتوں کی اس میں حفاظت ہے, پوری نسلوں کی اس میں حفاظت ہے کہ عورت جب پردے میں رہے گی تو اس کی نسلوں کی حفاظت ہوگی. اور عورت چونکہ شریعت میں بہت قیمتی چیز ہے, گری پڑی چیز نہیں ہے, قیمتی چیز کی ہمیشہ حفاظت کی جاتی ہے. دیکھیں سونا یہ قیمتی ہے, اس لیے وہ روڈوں پر نہیں ملتا, سڑکوں پر رستوں پر نہیں ملتا, وہ کانوں کے اندر زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو عورت اللہ کی نظر میں اتنی قیمتی چیز ہے, اس لیے اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا, پردے کا حکم دیا گیا. قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. آج کل دیکھیں پیسوں کو کوئی بتاتا ہے کہ کسی دوست کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں, اکاؤنٹ نمبر کوئی کسی کو دیتا ہے؟ کیوں نہیں دیتا؟ قیمتی چیز ہے. تو عورتیں کیسے بتاتے ہیں؟ شوہر خود نمائش کر رہا ہے, اچھے اچھے کپڑے پہنا کر اس کو بازار میں گھما رہا ہے, اور اسی طریقے سے شاپنگ مالز میں گھما رہا ہے, اور شادی خانوں میں لے کر جا رہا ہے بغیر برقعے کے. اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کیا جا رہا ہے. تو عورت اللہ تعالیٰ کی نظر بہت قیمتی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمتی کانچ سے تعبیر دی. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام چل رہے ہیں سفر میں, تو اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو خودی خوانی کرتے تھے, یعنی وہ کچھ نغمہ کرتے تھے, کچھ نظم گاتے تھے, جس کی وجہ سے اونٹ کی رفتار تیز ہو جاتی تھی, اونٹ مستی میں آ جاتے تھے اور ان کی رفتار بڑھ جاتی تھی. تو ایک انجشا نام کے ایک صحابی تھے, غلام تھے, وہ یہ گانے میں بہت ماہر تھے, اونٹ کی خودی خوانی میں. وہ اتنا اچھا نغمہ پڑھتے تھے کہ اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور ان کی رفتار حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو وہ انجشا رضی اللہ عنہ صحابی تھے, انہوں نے ایک خودی خوانی, ایک نغمہ پڑھنا شروع کیا. تو اونٹ اتنے بے قابو ہو گئے کہ عورتیں اوپر بیٹھی ہوئی سفر میں, صحابیات ساتھ میں تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں تھی, وہ اوپر ہلنے لگی, ان کی آواز نکلنے لگی, کیونکہ عورتوں کو اگر دھکا لگے تو چلاتی ہے, تو ایسی آوازیں نہیں لگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا, رویدک یا انجشا, انجشا آہستہ, لا تکسرن القواریر, یہ جو عورتیں ہیں یہ بہت پاکیزہ پیالے ہیں, کانچ کے پیالے جیسے ہوتے ہیں, کانچ کے پیالوں کی جیسی حفاظت کی جاتی ہے, ان عورتوں کی ویسی حفاظت کرنا چاہیے. نظر گئی کیا تشبیہ دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو. اس لیے قیمتی چیز ہے, اس لیے ان کو پردوں میں چھپایا جاتا ہے, پردوں کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ قیمتی چیز ضائع ہو, اللہ کی نظروں سے گر نہ جائے, اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو جائے, اس لیے شریعت میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. خیر, تو یہ سن 5 ہجری میں پردے کے احکامات نازل ہوئے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ.